آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر وائرل ہوئی. سوشل میڈیا پہ اس خبر کے حوالے سے ٹرینڈ بھی چلا کہ ایک بچی ہے لاہور سے، اس کے خلاف، اس کے گھر والوں کے خلاف، اس کے والد صاحب کے خلاف ایک آوارہ منچ اور بدتماش لڑکا وہ ان کو تھریٹ کرتا ہے. ان کی جان مال اور عزت کے حوالے سے پھر ساری چیزیں جو ہے نا وائرل ہوئیں، آڈیو اس کی، ویڈیوز اس کی تصاویر، اسلحہ ہاتھ میں لے کر جس انداز سے وہ اس بچی کے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا، بچی کو دھمکیاں دیتا رہا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ فلموں کا جو ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جو ہے نا اس کا ایک ایٹیچیوڈ تھا. اس کو پھر مختلف ٹی وی چینلز جس میں سما کا جو ہے وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جاوید ہیں، انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے. باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا. تو میں نے پرسوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جب آئے ہوئے تھے، گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی، تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور باقی موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے بھی، تو میں نے سی ایم صاحب کے اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری چیز رکھی اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ سی ایم صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صفت نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. حقیقت یہ تھی کہ یہ بیٹھے ہیں شیخ عامر صاحب، یہ اس بچی کے فاطمہ کے والد ہیں، اور میں نے پھر سی ایم بزدار صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے اس کو نوٹس بھی لیا اور پھر میری ڈیوٹی لگائی وہیں پہ ہی. جب وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس سے، شیخ عمر صاحب سی سی پی او ان کو بلایا سردار عثمان بزدار صاحب نے، اور ہم دونوں کو یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو کسی طریقے سے بھی لوکیٹ کریں کہ یہ بندہ کون ہے، اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی کسی طریقے سے لوکیٹ کر کے ان سے رابطہ کریں. میں نے پھر نیٹ کے ذریعے سے نمبر تلاش کیا شیخ عامر صاحب کا، میری پرسوں ان سے بات ہوئی، اور یہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک صورتحال ہے، پولیس، انتظامیہ اور حکومت کا ریڈ ٹیپزم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اپنی عزت سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا، اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے خود رابطہ کیا، آپ کی حکومت نے رابطہ کیا، عثمان بزدار صاحب کی تعریف کی، عمران خان صاحب کی تعریف کی، لیکن مجھے انہوں نے صاف سوری کر دیا کہ میں فرنٹ فٹ پہ نہیں آؤں گا. میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی، مسلسل ان سے 3-4 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو، تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا، اور اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صرف ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلہ شیری ملے گی. یہ اس بات پہ پھر ایگری ہوئے. انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی سائبر کرائم کے اندر. ایف آئی اے میں بھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا، کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے کک توڑ کے دو نہیں کیا. میں بڑا دبنگ طریقے سے، جب میرا ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر پولیس، انتظامیہ، ایف آئی اے، سیاستدان، حکمران، جوڈیشری، ہر ایک کے اندر جو خامیاں، غلطیاں ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور پبلک کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا، سرکاری لوگ جس شعبے سے بھی ہوں، جس ادارے سے بھی ہوں، وہ اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں، وہ اپنا سٹائل آف ورکنگ ٹھیک کریں، تاکہ غریب عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے امیج کو وہ خراب نہ کیا جا سکے. وہ 1.25 سال سائبر کرائم نے جناب اسی طرح جناب وہ چل چلاؤ، اور پھر اس لڑکے نے اپنی ضمانت کروائی بیل بیفور اریسٹ، اور وہ بیل بیفور اریسٹ لنگر آن ہوتی رہی اور وہ دندناتا رہا. اور آج سے 2 دن 3 دن پہلے تک جو ہے وہ اس فیملی کو وہ دھمکیاں دینا، ڈان بن کے غیر لائسنس یافتہ جناب اسلحہ رکھ کے بدماشی کرنا، اور جو سٹائل تھا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں. پہلے تو میرا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں،
انہوں نے کہا کہ میں بہت دور رہتا ہوں مضافات میں، لاہور کی کافی دور، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ آئے، میں نے اسی وقت سی سی پی او لاہور شیخ عمر صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی فوری طور پہ اتنے بجے آپ میرے دفتر ہوں گے۔ یہ دفتر آئے، کل شیخ عامر صاحب بھی آئے، ساری کوریج چلی ٹی وی چینلز پہ۔ میں نے انہیں کہا کہ سی ایم بزدار صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن ہے اس کیس کے حوالے سے، اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے۔ میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب۔ میں نے کہا مجھے رزلٹ چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر۔ شیخ عمر صاحب نے اور ان کے اے ایس پی رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کیس کے حوالے سے بتاؤں 10 گھنٹوں کے اندر انہوں نے رزلٹ نکالا۔ یہ شیطان صفت لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف ایف آئی آر تھی۔ بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے، باپ کو اٹھایا لاہور سے، اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے۔ ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دونوں گرفتار ہیں، اور پھر جو انہوں نے ابھی تک اس ایف آئی آر کے بعد اپنی ضمانت کرا کے جو بھی پولیس کے سسٹم کو اور عدالتی سسٹم کو جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنے جناب کھیلتے رہے، نئی ایف آئی آر کٹی ہے جس میں یہ مسلسل بدماشی کرتے رہے جناب، باپ بیٹا، اور اسپیشلی یہ جو بدماش ہے۔ اور اس ایف آئی آر کے اندر انشاءاللہ اے ایس پی رضا تنویر کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور شیخ عمر صاحب سی سی پی او کو۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پرسوں کہہ کے گئے تھے کہ پنجاب پولیس اور خصوصاً لاہور کی پولیس، اگر کسی نے قبضہ گروپ کی سپورٹ کی، اگر کسی نے نااہلی کی، تو پھر کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا بھی یہ ڈائریکشن تھی۔ میں لاہور پولیس کو خراج تحسین اس کیس کے حوالے سے پیش کروں گا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ رزلٹ دیں گے تو اللہ پاک کا بھی یہ اصول ہے کہ جو پرفارم کرے اس کو اپریشیٹ کرو۔ ریاست کا بھی، آئین کا بھی، قانون کا بھی، اور دنیا کے ہر معاشرے کا بھی اصول ہے۔ آج یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، آج اس کا اعتماد شیخ عامر صاحب کا جناب ریاست کے اوپر، پاکستان کے اور معاشرے کے اوپر بڑا ہے۔ پرفارم جو ہے وہ رضا تنویر صاحب نے، اے ایس پی نے، اور شیخ عمر صاحب نے، سی سی پی او نے کیا ہے، لیکن ان کا اعتماد پنجاب پولیس کے اوپر، پنجاب حکومت کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر بڑا ہے۔ یہی اعتماد اسی انداز سے یہ پرفارم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک اعتماد اپنے اداروں کے اوپر بڑھے گا۔ تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی کہ لاہور پولیس نے سی سی پی او لاہور شیخ عمر صاحب کی قیادت میں اور خصوصاً رضا تنویر صاحب اے ایس پی، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اور اب آخری بات میں آپ کے سامنے ایک رکھ دوں، لاہور پولیس اور پنجاب پولیس، ہمیں پتا ہے اور ہم نے اب اس کے اوپر بڑے آؤٹ آف دا وے کام کرنا شروع کیا ہے جب سے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب آئے ہیں۔ انہیں بھی ہدایات ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تو ذاتی طور پہ اس حوالے سے انتہائی ٹچی ہے۔ اگر کوئی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کسی کے رابطے ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ لاہور پولیس کے اندر بدقسمتی سے پچھلے 40 سالوں سے جو اقتدار کے اندر نون لیگ اور آل شریف رہے ہیں، یہاں پر جتنے قبضہ گروپ اور منشیات فروش ہیں انہیں پچھلے 40 سالوں میں اسی نون لیگ کی سرپرستی میں، اسی نون لیگ کی قیادت میں اور اسی آل شریف کی قیادت میں قبضہ گروپوں کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ لاہور پولیس کے نیچے جو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی لیول کے خصوصاً افراد ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جاؤ انہوں نے کرپٹ کیا اور بددیانت کیا۔ اب میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پنجاب حکومت کے ترجمان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ترجمان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ترجمان کی حیثیت سے یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت 1% بھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر کوئی پولیس کا افسر
نااہلی کرے گا. اگر کوئی پولیس کا افسر ناجائز فروشوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے غریب عوام کو یا وہ لوگ کے جو حقدار ہیں, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ دولت مند ہے, چاہے وہ صاحب ثروت ہے, چاہے وہ غریب ہے, اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی پراپرٹی کے حوالے سے, اپنی جان کے حوالے سے, اپنی مال کے حوالے سے وہ لاہور پولیس یا پنجاب پولیس سے اپنا حق مانگنے کے لیے جائے اور آگے سے اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ مافیاز کو پروموٹ کریں اور حقدار کے ساتھ نہ چلیں, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اس کی تبدیلی آپ کو لاہور کے اندر پچھلے 3-4 دن سے جو ہے وہ CCPO شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی, اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی, اور اگلے بھی انشاءاللہ آپ کو چند ماہ کے اندر نظر آ جائے گا کہ خصوصاً لاہور پولیس کس انداز سے منشیات فروشوں کے خلاف, قبضہ گروپوں کے خلاف اور ان مافیاز اور ان ناجائز فروشوں کے خلاف کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانوں, سیاستدانوں اور پولیس اور انتظامیہ کو اپنا زرخرید بنا کر وہ اپنی ناجائز امپائر کو مضبوط کر لیں گے اور غریب عوام اور عام عوام اور عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر لیں گے, وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد شیخ عامر صاحب آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک میسج دوں گا کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت اور ان کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر کسی پنجاب کے اندر ماں, بہن, بیٹی اور کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کو کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی, وہ ڈائریکٹ میرے آفس پہ رابطہ کرے. یہ میرا برملا اعلان ہے. میں پہلے بھی میری ایک ریگولر پچھلے کئی سالوں سے حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری ایک روٹین ہے کہ میں نے ایک ویسے ہی ایک اپنا اصول رکھا ہوا ہے زندگی کا. میرے پاس اور کوئی عبادتوں کا, کوئی نیکیوں کے توشے نہیں ہیں. میں مہینے میں ایک کیس ایسا ڈیل کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے, اور خصوصاً کوئی خاتون یا کوئی عورت ذات کا کہ جب وہ ایسے ایشو میں پھنس جائے کہ جب اس کا سگا باپ, اس کا بیٹا, اس کا خاوند بھی اس کے ساتھ چلنے کو گھبرا رہا ہو خوف کے مارے. میری ایک عادت ہے, یہ بڑا پرانا میرا مزاج ہے, اس کو میں عبادت سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک لازماً میں کرتا تھا وہ کیس. لیکن آج میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے اوپنلی اعلان کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اوپر نیچے 5-6-7 کیسز اور موٹر وے کیس کے بعد اگر پورے پنجاب میں خصوصاً, کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک دائرہ اختیار ہے قانونی طور پہ بھی, کسی بچے کو, بچی کو اور خاتون کو کوئی بلیک میل کرتا ہے, چاہے کوئی وڈیرا ہے, لٹیرا ہے, جاگیردار ہے, کوئی حکمران پارٹی کا عہدیدار ہے, کوئی حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی مضبوط شخص ہے, کسی ایشو پہ بھی کسی بچے, بچی کو اور خاتون کو بلیک میل کر رہا ہے, وہ ڈائریکٹ وزیر اطلاعات پنجاب کے آفس میں رابطہ کرے. انشاءاللہ CM ہاؤس, CM سیکریٹریٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اعتماد میں لے کے, یہ انہی کی دی ہوئی پالیسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پنجاب پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ کو آن بورڈ کر کے انشاءاللہ اس کی داد رسی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پولیس کو اسی طریقے سے پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح CCPO لاہور شیخ عمر نے اس کیس کے حوالے سے اور ASP رضا تنویر صاحب نے 10 گھنٹوں کے اندر جو آؤٹ پٹ دی. اللہ پاک اسی طریقے سے پنجاب پولیس کو, پاکستان کی تمام پولیس کو, پاکستان کی FIA کو, پاکستان کی تمام سرکاری مشنری کو اسی طرح پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج جو ہے وہ بلند ہو. اس کے بعد فاطمہ کے والد آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے. باقی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ساری گفتگو اور سوال و جواب اسی کیس کے حوالے سے ہے. موٹر وے کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں, وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ رزلٹ آئے گا, وہ اس کے علیحدہ پریس کانفرنس اور سارے معاملات ہم کریں گے. جی جنت ایک منٹ یہ گفتگو کر لیں, یہ گفتگو کر لیں. جی شیخ عمر صاحب گفتگو کر لیں, پھر اس کے بعد ایک منٹ یہ شیخ عمر صاحب کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب العالمین. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سارا شکر حمد کل حمد اس کی ہے. میں چوہان صاحب کا CCPO صاحب کا شکریہ ادا کروں یا ان کو مبارکباد دوں. مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کل دیکھا ہے، میں 15-16 مہینے سے اتنا اس ایجنسی سے چکر لگا کے ڈیوٹیاں گھسا کے مایوسی ہر دفعہ جاتا تھا، مایوسی بڑھتی تھی. چاہے FIA ہو، چاہے پولیس اسٹیشنز ہو، چاہے کورٹ ہو. کل مجھے 2-3 روز پہلے چوہان صاحب کا فون آیا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے معذرت کری. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس CCPO کے ساتھ آ رہا ہوں اور میڈیا کو ساتھ میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی سے ایسا نہیں کریں. آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے انصاف دلا دیں، میرے جو مجرمان ہیں ان کو گرفتار کریں. اگر انہوں نے بھی اور بھی میرے ساتھیوں نے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، ہمت افزائی دی، انہوں نے مجھے مشورہ یہی دیا کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روزانہ صبح شام ہم جل رہے ہیں اس عذاب میں. اس کو اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں نے ہمت باندھی اور میں آیا چوہان صاحب کے پاس. اور کل چوہان صاحب کے پاس پھر CCPO صاحب بھی آئے. انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہو گیا اس کو آپ اپنے پیچھے کی طرف ڈال دیں، آج سے دیکھیں ہم آپ کیا کرتے ہیں. CCPO صاحب نے کل چوہان صاحب نے بھی CCPO صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ 3 مہینے کا ہم نے ٹارگیٹ لیا ہے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کا. یہ نہیں کر سکیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ناممکن ہے. جب تک CCPO صاحب کے پاس ایسے آفیسر نہیں ہوں گے ڈاکٹر رضا جیسے، یہ نہیں کر سکیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ مجھے یقین نہیں آیا یہ بچہ میرے ساتھ میرا کیس سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ اس کام اس کے ایسے تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. تیزی لگا ہوا ہے، موبائل پہ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ میں انسٹرکشنز بھی دے رہا ہے. یار یہ باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً اور ہوں گے آفیسرز. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں نے سنا بھی نہیں ایسا. اس بچے نے 2-3 دن سے یہ بھی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں اتنا مایوس ہو چکا ہوا تھا، میں بلکہ گھبراتا تھا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میں چوہان صاحب کے پاس آتے ہوئے بھی گھبراتا تھا. یہ سب ڈرامے بازی ہے جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، یہ ایسا. لیکن کل مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے. اور آج صبح CCPO صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ جب تصویریں بھیجی ہیں، اللہ ان کو اجر دے، ان کو کامیاب کرے، ان کے مشن کو، ان کے عزائم ہے، جو ان کا ویژن ہے اس کو پورا کرے. اور یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت 3 مہینے میں سر آپ نہیں کریں گے، آپ 3 ہفتے میں کر لیں گے. وجہ صرف ایک ہی بنے گی آپ کا یہ کام کرنے کے لیے، آپ ایسے بچوں کو اپنے پاس اپنی ٹیم میں رکھیں. میں FIA میں 15 مہینے سے جا رہا ہوں، 15 مہینے سے. ہر آدمی اپنا کام سیدھا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو. کام نہیں کرتے ہیں. ایک ڈیسک ادھر ہے، دوسری ڈیسک ادھر ہے، اس ڈیسک سے فائل اس ڈیسک پہ نہیں جاتی ہے. اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سے قوانین کلپریٹس کو پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے. چوہان صاحب، وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے، چوہان صاحب سے، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ، ساری چیزیں چھوڑ کے پہلا کام یہ خدا کے لیے کریں، قوانین کو صحیح کریں. اگر ایک مجسٹریٹ صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ
کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹ کے ساتھ وہ کرے جو کل ان لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے اپنے جونیئر اسٹاف کے ساتھ کیا. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم انصاف نہیں اس ملک میں آنے والا. میں ایک دفعہ پھر اس بچے کی اس نے مجھے حوصلہ دیا. میں ہر کسی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر تو ایسے آفیسرز آ جاتے ہیں ان کی ٹیم میں سندھ ہر پاکستان میں تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں، ورنہ سب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ سارے کیس میں میری بیٹیوں نے جو ہمت اٹھائی، جو بہادری دکھائی، وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا. ابھی بیک لیش ہو رہا ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. میں نے ان کو بتایا، انہوں نے میری ہمت بتائی، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں بیک لیشز آئیں گے، لیکن بیٹا پیچھے نہیں ہٹنا. اور اگر میں پورے قوم کے والدین کے ساتھ بھی یہ کہوں گا، پیچھے آپ لوگ آگے بڑھو. انہوں نے کہا ہے کہ میں انفارمیشن منسٹر ہوں، مجھ سے رابطہ کرو. میں یہ جو کچھ میں نے کل دیکھا ہے، اور ان سی سی پی او صاحب نے کہا تھا ایک دن کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجرمان اندر ہوں گے، انہوں نے کر کے دکھایا. یہ سارے واقعات کے بعد میری 15 مہینے کی جو مایوسیاں تھیں وہ ایک دن میں ختم ہو گئی ہیں. تو میں اس میں پیرنٹس کے ساتھ بولوں گا، اپنی بچیوں کے معاملے میں بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور جنہوں نے کہا تو ان سے رابطہ کرے. سی سی پی آئی جی پولیس نے پنجاب نے اپنے دیے ہوئے رابطے نمبر، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہم اگر پیچھے صرف پولیس کو کوستے رہیں گے، قصور ہمارا بھی ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. ابھی اگر یہ سسٹم چینج کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوں گے. اگر یہ ٹیم انہوں نے چینج کی، آئی اوز کو ریپلیس کریں، نئے آئی اوز لے کر آئیں، اور یہ ایسے بچوں کو لے کر آئیں. ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کیس تو آلریڈی آپ کے پاس ملزمان موجود تھے، یہ اسی شہر میں تھے، گرفتار ہوئے، اچھی بات ہو گئی، ان کا پولیس میں اعتماد بڑھا ہے. لیکن اوریجنل جو کیس جس کو آج 8واں دن گزر گیا ہے، اور ایک آدمی وہ جو لاہور کی سراؤنڈنگز میں موجود ہے، اس کی بیوی بھی کل حراست میں لے لی گئی، شریک مجرم بھی حراست میں لے لیا گیا. ابھی تک پولیس کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ جیو فینسنگ کو اور اس کا ڈی این اے وغیرہ تو تمام سائنٹیفک چیزیں تھیں. ایک آدمی جس کو کیس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ آدمی گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر رکھ لیں کہ یہ ملزم جو ہے نا، یہ لاہور میں نہیں تھا، یہ راول پنڈی میں تھا. راول پنڈی کے بھی انتہائی مضافات میں تھا. اور کل دوپہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی، اور پھر شام کو کہیں جا کے 8 بجے کے قریب ساری اسٹریٹجی فائنل ہوئی جناب ڈاکٹر رضا تنویر صاحب کی، اور شیخ عمر صاحب کی، اور شیخ عامر صاحب کی. صبح سورج نکلنے سے پہلے باپ جو ہے وہ کہیں اور سے اور بیٹا کہیں اور سے وہ گرفتار تھا. پہلی چیز. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو 100% جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور صرف آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں، اس میں جیو فینسنگ بھی ہے، اس میں نادرا کی انویسٹیگیشن بھی ہے، اس میں پنجاب پولیس کی 28 ٹیموں کی روایتی، سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے. اور وہ جو ایک مرکزی ملزم 2 ہیں، ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. اس کی دونوں بیویاں، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کی فیملی کے باقی لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ گرفتار ہیں. اور انشاءاللہ میں بھی اس موقع پہ نا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ایشو کے اوپر ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی میں نہ ہی بیان کروں تو اچھا ہے. انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ جو ہے وہ جلد ہی ملے گا. پہلے عمران بھٹی صاحب پھر اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد عمران بھٹی صاحب، اس کے بعد قانون کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کر لی، اس میں بھی آپ نے یہی بتایا کہ ملزم ہم گرفتار نہیں کر سکے، اور ایک وکالت حسن کو آپ نے مجبوری ملزم ٹھہرا دیا پنجاب پولیس نے، جو بعد میں خود ہی پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہے، خود پیش ہو جاتا ہے. پنجاب پولیس کی 28 ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، وہ خود آتا ہے، وہ بتاتا ہے جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، شفقت نامے پہ بنتا ہے وہ سے پولیس پنجاب پولیس پہ کارروائی کرتی ہے. اس کے باوجود ہم لوگ یہ امید لگا لیں پولیس سے، پنجاب حکومت سے کہ آپ بھی کہیں سے خود آ جائے گا
ایک منٹ, آپ کے کوشچنز کا ڈیکورم میں خود ہی طے کر دیتا ہوں تاکہ لڑائی نہ ہو. ایک منٹ سنو, یہ سوال ہو گیا, اس کے بعد رانا صاحب آپ کا سوال ہے, اس کے بعد شاہی صاحب آپ کا سوال ہے, اس کے بعد آپ کا سوال ہے, اس کے بعد آپ کا, اور آخری عارف صاحب کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس پہ سارے آپس میں بولیں گے نہیں, ایک ایک کر کے اپنا سوال پوچھیں گے. ہاں جی, آپ نے پوچھا, ایک ساروں کی نمائندگی ہو جائے گی نا اپنے ٹائم پہ. اچھا, جو میں بتا دوں, پہلی چیز تو یہ ہے, میں پچھلے 3 دن سے ٹاک شوز کے اندر اور آڈیو اور ویڈیو پیپرز کے اندر یہ بتا رہا ہوں, وقار الحسن نے ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے جو ہے وہ گرفتاری نہیں دی. ایک تو ہم نے جو ایک ٹیکٹفلی ایک پالیسی دی تھی, جو سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس تھی نا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا, اس کی ضرورت کیا تھی, جنہوں نے کی ہے ان کو پتہ ہے کیا ضرورت تھی, اور جنہوں نے کی ہے انہیں پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم نے وقار الحسن کو ٹریس کر لیا تھا جیو فینسی کے ذریعے سے, کہ اس موقع کے اوپر اس کے انٹریکشن 3 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی رہی تھی عابد ملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے جب اناؤنس کیا اور اس کے اوپر 25 لاکھ روپے لگایا, تو پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے, محلے دار, قرابت دار, انہوں نے یا اس کو لالچ کہہ دیں 25 لاکھ کا, یا انہوں نے کہا یار یہ ہمارے متھے بھی لگے گا اور ہمیں بھی مروائے گا, انہوں نے اس کو گھیر گھار کے جناب مجبور کر کے پولیس کے حوالے کروایا. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب وہ ہوا, ساری انویسٹیگیشن وہاں سے پھر آگے چلی. نہ وقار الحسن کو انٹروڈیوس کروایا جاتا, نہ وقار الحسن کو ملزم کے طور پہ لایا جاتا, نہ اس کے اوپر 25 لاکھ لگایا جاتا, نہ وہ گرفتار ہوتا. اس نے پھر آگے بتایا کہ شفقت کون ہے, اس نے بتایا کہ مستری بالا کون ہے, اس نے بتایا کہ عباس کون ہے, اس نے پھر بہت سے اتے پتے اور پھر دائیں بائیں بہت سی چیزیں جو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا, میں جانتا ہوں بہت سی چیزیں, لیکن یہاں پہ نہیں کر سکتا. ایک منٹ, وہاں سے پھر جناب شفقت گرفتار ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اور ہماری وہ پریس کانفرنس تھی کہ جو بنیاد بنی جو ہے نا دوسرے مرکزی ملزم شفقت کی گرفتاری کی, تو اس وجہ سے اس کو آپ بیس لیس نہ کہیں. اب رانا صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ تو بہت اچھا کیس تھا کہ اس کو کے والد بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے خود ہی کہا کہ ان کا استعمال بڑا ہے, اچھی بات ہے, 10 گھنٹے میں کیس ہو کر یہ جو لوگ تھے. اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جی سی پی صاحب بیٹھے ہیں, عام طور پہ جو کریٹیکل اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے, سینٹ دیکھ لیں, قومی اسمبلی دیکھ لیں اور پنجاب میں دیکھ لیں, تمام تر بیانات جو ہیں وہ شیخ عمر صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے کچھ مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اپوزیشن اٹھا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح دعویٰ کیا پولیس کے جو لوگ ملوث تھے جرائم میں, ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ملزمان کو پکڑ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کو اٹھانے کا مطالبہ ہوتا ہے؟ آپ نے سوال پوچھا, شیخ عمر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بڑا اوپنلی اور بلنٹلی اپنی عادت سے اور اپنے سٹائل سے مجبور ہو گئے. شیخ عمر صاحب نے جو بھی گفتگو کی تھی غلط کی تھی, اس کے اوپر معافی مانگ لی, اس کے اوپر ایکسکیوز کر لیا. اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے آج سے 2 دن 3 دن پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمانی, ایک میری بات سن لیں, میں کر رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں, انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو بلنڈر کیا, قائد حزب اختلاف دوسرے نمبر کا وزیر اعظم کے بعد سرکاری عہدہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریتوں میں, لیکن جس ارسپانسبلٹی اور جس نانسنس قسم کا انہوں نے بیان دیا, فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ وقوع جس موٹر وے پہ ہوا ہے وہ ہم نے بنائی تھی. شرمندگی سے 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر جھک گیا کہ جو خاندان اور جو فرد 40 سال سے سیاست پہ ہے, کھربوں ڈالر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوٹ کے چلا گیا, اور اس پاکستان کی عوام نے اسے اپنے سروں پہ بٹھایا. اس کو اس بات کی تمیز اور طریقہ نہیں ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ایسے ایشو کے اوپر کیا گفتگو کرنی ہے. انہوں نے اس کے بعد معافی مانگی, حالانکہ معافی آن دا فلور آف دا ہاؤس مانگنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے معافی مانگی. اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو غلط بیان دیا تھا انہوں نے معافی مانگ لی. دوسری چیز اس سوال کے جواب, اس کے بعد اگلا سوال. ایک منٹ رکیے, میں نے کل یہاں پر بلایا, یہ شیخ عامر صاحب گواہ ہیں,
میں نے شیخ عمر صاحب کو کہا شیخ عمر صاحب اللہ پاک نے ہم سب مسلمان ہیں اور انسان ہیں, ایک انسان کی حیثیت سے بھی ساروں کو اللہ پاک کے اوپر اعتماد ہے اور مسلمان کی حیثیت سے بھی ہے. اللہ پاک کا قانون ہے کہ آپ اگر معافی مانگتے ہیں, توبہ طائب کرتے ہیں اور پھر اس کی آپ جناب جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد آپ اس کا جناب پازیٹیو رزلٹ جناب دیتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے بیہیویئر سے, تو اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے. میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ کے لیے شیخ عمر صاحب میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں. آپ کا وہ بیان اور آپ کا یہ عمل آپ اچھا کر جائیں گے, لوگ آپ کا وہ بیان جو ہے نا وہ شاید آپ کو جو دل سے معاف کر دیں. یقین جانے 10 گھنٹوں کے اندر ڈاکٹر رضا تنویر صاحب نے اور شیخ عمر صاحب نے اس پہ رزلٹ دیا, تو آپ پیغام رہے انشاءاللہ. یہی شیخ عمر صاحب اس لاہور پولیس کے حوالے سے آپ کو اچھا رزلٹ دیں. آپ نے سوال پوچھ لیا نا, آپ نے پوچھ لیا. ہاں آپ کا سوال, آپ کا سوال. اچھا چوہان صاحب, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آپ ترجمان ہیں اور بڑے زبردست ترجمان ہیں, اپوزیشن بھی آپ کو تسلیم کرتی ہے. آپ نے کوئی 55 کے قریب موج ترجمانوں کی فوج بھرتی کی ہوئی تھی, یہ بتائیے گا کوئی سیاسی پریشر تھا, کیوں کی تھی؟ فیاض چوہان کی کارکردگی اگر بہترین ہے تو باقی 55 کی کارکردگی 0/0 کیوں رہی؟ کوئی گرفتار کروا رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, ایسا کیوں ہوا؟ فیاض الحسن چوہان کے اندر اگر یہ لوگ تھے تو ان کی کیوں تربیت بہتر نہیں ہو سکی؟ نمبر 2, کسی بھی لاہور صاحب سے میرا سوال ہے سر, آپ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی زیادتی کیس کے اندر وہ ملوث رہا, سر کیا پولیس کی تفتیش صحیح نہیں ہوئی تھی؟ وہ بچ کر کیسے نکل گیا؟ قصور کس کا ہے, پولیس کی تفتیش کا, عدلیہ کا, جوڈیشری کا؟ سر اس حوالے سے آپ بھی فرمائے اور چوہان صاحب بھی. نہیں, میں فرماؤں گا, میں ہی شیخ عمر صاحب نہیں فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ آج جو ہے اپنے اس ایجنڈے کے اوپر قائم ہے جو آپ کو انہوں نے دیا تھا. اچھا, آپ نے جو بات کہی اس کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہے. شاہد صاحب ماشاءاللہ آپ جناب بہت ہی ویجیلنٹ اور بڑے ایکٹیو اور افیکٹو جو ہے نا جرنلسٹ ہیں. میں نے ہی بنائی تھی, بینگ وزیر اطلاعات میرا پروگیٹو تھا, اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جو ہے نا وہ کنسلٹیشن تھی. وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی, ان کی جناب اپروول کے بغیر اور ان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ چیز نہیں ہونی تھی. تو ہم نے محسوس کیا کہ اب اچھی پرفارمنس نہیں آ رہی, تو اس کو ختم کر دیا. ہاں جی, یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ والد صاحب یہ کہیں وہاں کھانے تو اتاریں گے, میں مایوس ہو گیا, تو یہ کب تک کر چلے گا؟ آپ کو بیچ میں آنا پڑا, پھر جا کے ان کو انصاف ملا, پولیس خود کیوں نہیں انصاف دے سکی؟ بالکل. اس کے بعد آخری کوشچن عارف ملک صاحب کا, آپ سب پھر آپ کٹھے کر لیں آپ کر لیں. اس کے بعد بند نہیں کر دینا چاہیے, اس کے باوجود بھی آپ سے جو رابطہ کرے گا ایف آئی اے والا جو آپ نے بات کی ہے, 15 مہینے وہ ایف آئی اے میں جاتے رہے, 15 مہینے وہ ان کے وہ کہتے ہیں جوتی اس لیے, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی. ہر بندہ ایک اتنا 12 کروڑ کا یہ صوبہ ہے, ہر بندہ ظاہری بات ہے ہر جگہ پہ یا ہر شہر پہ ایسے مسئلے مسائل ہزاروں کیسز ہیں, ہر شخص آپ کے پاس آئے گا. یہ از اٹ پاسبل کہ کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے, یہ اتفاق بھی آپ کے اندر ہے, ایف آئی اے بھی آپ کے اندر ہے, جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی دادرسی ایف آئی اے میں ہونی چاہیے. جی روبا آپ بھی پوچھ لیں. آپ بھی پوچھیں. میرا سوال یہ ہے کہ تبدیلی سرکار میں 5 آئی جی بدلے, 2 سی سی کیو بدلے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر شیخ صاحب کو لگایا گیا ہے تھانوں میں آنے والے جو سائلین ہیں, سائلین کی جو درخواستیں پڑی ہوتی ہیں, اصل جو صاحب بات کار خاص کے تھرو جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں, اور کار خاص کے تھرو ہی علاقے سے منشیات سوشوں سے دیگر جو جوائنٹ پیش افراد ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں. کیا ان کار خاص جو رکھے ہوئے ہیں سچو صاحبان میں انہیں ہٹایا جائے گا, اور جو شہری کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کا ڈیٹا عمر شیخ صاحب کے پاس کیسے پہنچے گا ان کو انصاف ملے گا؟ اب میں جواب دے کے نا اس کے بعد آخری سوال جو ہے نا عارف ملک صاحب بعد میں کریں گے. اچھا, جو چیز پوچھی نا آپ نے ایف آئی اے کے حوالے سے, وہ میں بھول گیا تھا,
मैंने शुरू में आपको कहा था कि एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, वो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश है, मैं खुद इस केस से गुजरा हूँ। आपको याद है आज से 7-8 महीने पहले जो है ना वो एक सहाफ़ी ने जनाब वीडियो बनाई और जो उल्टे सीधे इल्ज़ामात, और फिर 10 दिन बाद अपनी वीडियो खुद ही बना के माफ़ी मांग ली कि यार मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, और जनाब लेकिन मेरी इज्जत का जनाब जनाजा निकाल दिया। ठीक है जी, मेरा केस का अभी तक सिचुएशन ये है, मैं समझता हूँ कि FIA के साइबर क्राइम विंग को इफेक्टिव, एक्टिव और विजिलेंट बनाने की ज़रूरत है, उसको बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी, मैंने राय रखी थी, आज से मुहर्रम के हवाले से मीटिंग थी, मैंने CM साहब के सामने भी, ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के सामने भी मैंने रखी थी, और उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि हमारे सूबे के अंदर कोई किसी किस्म की साइबर क्राइम की शैतानी अगर हो, चाहे वो फ़िरकावारियत की आड़ में हो, चाहे वो इस किस्म की हो जिस किस्म की आज हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी हो, साइबर क्राइम का कोई भी जुर्म हो, हम कुछ अपना कानून ऐसा बनाएं कि हमें FIA के साइबर क्राइम विंग का जो ना वो मनहूने मिन्नत ना होना पड़े। हमारी पंजाब पुलिस और उसके मुख्तलिफ विंग्स वो डायरेक्ट इसको डील करें, इसके ऊपर काम हो रहा है। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश है कि साइबर क्राइम के हवाले से, और वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब से भी, कि वो इसके मुतालिक सोचें जैसे आपके सामने सारी चीज़ रखी। और फिर उसके अलावा आपने जो क्वेश्चन पूछा जाना, आपने क्या पूछा था जी आखिरी? 5 आई थी। आप अच्छा वो उस पे 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने 9 IG, ठीक है जी, VCO जनाब सेक्रेटरी और IG बैठे होते थे कदमों पे, ऐसे वीडियो क्लिप्स और ऐसे आपकी फोटो फुटेज PCO मौजूद है सोशल मीडिया पे कि DIG, SCPO, CCPO और IG कदमों पे बैठा हुआ है जनाब, नाम नेहाद खादिम आला के। हमने ये नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मोटरवे ज्यादती केस में भी अभी तक किसी ने मुतासरा खातून का ना चेहरा देखा है ना इंशाल्लाह वो देखेंगे। अभी ये केस आपके सामने है, किसी ने अभी तक बच्ची का ना चेहरा देखा है ना दिखाएंगे। हमारा स्टाइल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत का विजन ये है कि ड्रामेबाजी नहीं करनी। जो पिछले 10 सालों में आप देखते रहे हैं कि किसी की इज्जत लुटती थी, एक वो जुल्म और क़यामत, उसके ऊपर नाम नेहाद खादिम आला कैमरे लेके पहुंच जाता था और जनाब उसके खानदान को, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसको मुतासरा खातून को सारों के सामने एक्सपोज करके, कैमरों के सामने ड्रामेबाजी करके, कैमरे बंद, सारा कुछ बंद। ये चीज़ नहीं, ये इमरान खान साहब का विजन नहीं है, ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब का विजन नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो भी तब्दीलियाँ की गई हैं या आइंदा भी तब्दीलियाँ होंगी, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मामलात को बेहतर करना है। आरिफ साहब आखिरी सवाल, एक आरिफ साहब आखिरी सवाल। मेरे से सवाल है, मेरे से सवाल है। 15 दिसंबर तक पुलिस का सिस्टम बेहतर करने के लिए, तो अगर वो सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो फिर क्या आवाम और अपोजिशन के लोग मुताबा करने से आपसे इस्तीफे कर? इसमें एक चीज़ तो आप क्लियर में रखें, जो आपने कहा ना शनाख्त की, मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो इस केस के हवाले से डिटेल है, मैं खुद इंटेंशनली नहीं बयान कर रहा, लेकिन जो आपने अब सवाल पूछा है तो ऐसी बात नहीं है। खातून ने, ये दोनों खातून ने वकारुल हसन को नहीं पहचाना, बिल्कुल ठीक नहीं पहचाना, वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था, उनके गैंग का हिस्सा था लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं था। लेकिन मुतासरा खातून मुहतरमा ने इन दोनों को, शफकत को और आबद मल्ली को, दोनों को पहचान लिया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।